آج 29 جمادی الثانی ہیں۔ ممکنہ طور پر آج چاند رات بھی ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج کی رات کے متعلق جو بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک رات رجب المرجب کی چاند رات ہے، شب جمعہ ہے یعنی گئی جو رات ہے، عیدین کی رات، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات، اور شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ یہ وہ راتیں ہیں کہ اس رات میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور یہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک اللہ نے جو گنتی مقرر کی ہے ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 میں سے 3 ترتیب سے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، اور 1 مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ بعض نے حرمت والے مہینوں کی ترتیب ماہ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کو قرار دیا ہے، یعنی رجب المرجب کا مہینہ حرمتوں والا مہینہ ہے اور یہی بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر دگنا ہو جاتا ہے، اور اس مہینے میں روزے رکھنے والوں کو بے شمار فضیلتیں نصیب ہوتی ہیں۔ رسول اللہ علیہ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ فرمایا رجب شہر اللہ تعالی، رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، و شعبان شہری، اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان شہر امتی، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ اس کھیتی باڑی اور اس بیج پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی بیج بونے سے مراد یہ ہے کہ رب کی محبت کا بیج انسان بو دے، اور پانی ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو ضرور بہائے کہ وہ پانی دینے کا مہینہ ہوا، اور پھر برکت رمضان المبارک کی راتوں میں اور دن میں انسان کو دیکھنے نصیب ہوگی کہ ماہ رمضان کی اللہ تعالیٰ اسے برکت نصیب فرماتا ہے۔ رسول اللہ علیہ والسلام کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند نظر آ جاتا تو آپ اس طرح دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں برکتیں نازل فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرما، خیر و عافیت، ایمان و سلامتی اور صحت کے ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرما۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا کہ جو حد نگاہ تک وسیع ہوگا، اور اس محل کی چوڑائی اور لمبائی کا اندازہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ لگایا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ رجب المرجب کا احترام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ یعنی جو رجب کا احترام کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنی ایک جھلک نہیں، اپنی ایک رحمت نہیں، بلکہ فرمایا 1000 تعظیموں کے ساتھ مل کر اس رجب کا احترام کرنے والے کا احترام فرمائے گا۔ رب کی طرف سے ایک بھی کرم کی بھیک مل جائے نسلیں سدھر جاتی ہیں، یہاں تو کرم کی بھیک نہیں، یہاں تو اللہ تبارک و تعالی 1000 کرموں کے ساتھ انسان کا احترام اور اس کی تعظیم فرمائے گا۔ یہاں تک کہ ماہ رجب المرجب کی پہلی رات کے متعلق سماعت کیا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں دعائیں رد نہیں ہوتی، اور پھر
ایسا ہی ایک حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اور بھی روایت ہے کہ فرمایا کہ اس رات میں یعنی اس مہینے میں وہ راتیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ایک رات کا ثواب اللہ 1000 نفلوں سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن اپنی ایک کتاب بحوالہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں اذا کان یوم العید و یوم العشر و یوم الجمعۃ الاولی من شہر رجب، فرمایا کہ جب عیدین کی رات آتی ہے، عید کی رات آتی ہے، 10 محرم الحرام کی رات آتی ہے، اور ماہ رجب کے مہینے کی پہلی شب جمعہ، فرمایا جب یہ راتیں آتی ہیں، اور کون کون سی رات؟ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، شعبان المعظم کی 15ویں رات اور جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب یعنی شب جمعہ، یخرج الاموات من قبورہم، مردے اپنی روحوں کے ساتھ اپنی قبروں کے باہر آ جاتے ہیں، اور وہ وہاں پر اپنی قبروں کی چوکٹ پر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، علی ابواب بیوتہم، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے گھروں کے دروازے پر آ جاتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ اپنے رشتہ داروں سے کہتے ہیں کہ جس کے لیے اس نے اپنی زندگی قربان کر دی، اپنا خون پسینہ ایک کر دیا، ان سے کہتے ہیں ترحموا علینا فی اللیلۃ بصدقۃ، اے ہمارے رشتہ داروں ہم پر رحم کرو، گرچہ ایک صدقے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، اور اس صدقے کی قیمت خود ہی بیان کرتے ہیں کہ وَلَوْ بِلُقْمَةٍ مِّنْ خُبْزٍ، صرف ایک روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو اور اس کا ثواب ہم کو پہنچا دو، اس لیے کہ فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ إِلَيْهَا، ہم اس ثواب کے محتاج ہیں، تمہارے اس رحم اور تمہارے اس کرم کے ہم محتاج ہیں، ہم پر رحم کھاؤ، اور ہماری طرف سے شب جمعہ یا پھر جمعۃ المبارک کی رات، عیدین کی رات، شعبان المعظم کی 15ویں رات اور رجب المرجب کے مہینے کی پہلی شب جمعہ، عام شب جمعہ بھی اور خاص رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ، یہ ہمارے جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ یہ عمل کرتے ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدُوا شَيْئًا يَرْجِعُونَ بِالْحَسَرَةِ، اگر ان کو ایصال ثواب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں لیکن وہ کرتے نہیں، تو یہ حسرت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں۔ جس باپ نے آپ کے لیے اور میرے لیے اپنی زندگی کو ختم کر دیا، ہمیں مقام دلایا، جس ماں نے ہمیں جنم دیا، جس کا دودھ پی کر، جس کا خون چوس کر ہم جو ہے وہ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں، اگر آج وہ دنیا میں نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد ایصال ثواب کریں، ان کے ساتھ اچھائی کا حکم اسی طرح ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، نماز پڑھ کر سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہم انہیں ایصال ثواب کر دیں، اور اگر اتنی ہی جلدی ہے اور اتنے ہی ہم مصروف ہیں تو کم از کم ہفتے بھر میں شب جمعہ ہر ہفتے میں ایک رات آتی ہے، اس میں ہم نے اپنے والدین کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ایصال ثواب ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک نے ہمیں بالکل واضح بتا دیا کہ اس رات صدقہ کرو، گرچہ ایک روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، لقمہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ آج ہم کسی کی ضرورت پوری کریں گے تو جب ہم وہاں لیٹے ہوں گے جہاں لیٹنا برحق ہے، تو ہمارے بعد والے لوگ بھی ہمارے کو ایصال ثواب کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس وقت انسان کو نہ دولت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ عیش و عشرت کی ضرورت ہے، نہ اچھے گھر کی ضرورت ہے، اس کو اگر ضرورت ہے ہمارے مردوں کو تو آج صرف ہمارے ایصال ثواب کی، تو فرمایا کہ اس رات صدقہ کرنا ایک اچھا عمل ہے۔ ایسا ہی علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان کا مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب فرما، تو آپ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے بندہ اس طرح دعا کرے کہ یا اللہ حضور کے ان الفاظ کے صدقے سے ہمیں
ان مہینوں میں اپنی اطاعت اور فرما برداری میں ہمیشہ کے لیے قبولیت عطا فرما لے، اور ہمیں ایسی عافیت والی لمبی عمر دے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم رمضان کا مہینہ پا لیں۔ یہاں تک کہ ماہ رجب المرجب کے متعلق علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب ان حرمتوں والے مہینوں میں سے ہے کہ اس مہینے میں جو کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی، اس کا مشروب دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس قدر خوبصورت اللہ نے ایک نہر بنائی جس کا نام رجب رکھا ہے۔ فرمایا کہ جو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ رب کی بندگی کرتا ہے، اس کو راضی کرتا ہے، اپنے اعمال کی توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رجب نامی نہر سے اس عبادت گزار کو مشروب عطا فرما دے گا۔ بڑی ہی برکتیں ہیں آنے والے مہینے کی۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی اس مہینے کے اندر عمل دیگر مہینوں کے بنسبت مختلف ہو جاتا۔ آپ رب کی ویسے ہی بندگی میں ہوتے، دن میں 70 مرتبہ استغفار کرنے والا وہ ہمارا آقا، وہ ہمارے آقا اور مولا جناب محمد مصطفیٰ روزانہ کی بنیاد پر دن میں 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرتے، لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تو اس تعداد میں اضافہ ہو جاتا، اپنے امتیوں کو تبلیغ کرتے، سمجھاتے کہ اس مہینے کی قدر کر لو۔ یہاں تک کہ حضرت ابو لقابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تابع بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رجب روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرنے کا نام ہے، یعنی کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے، اس میں رمضان کے روزہ دار اگر اسی مہینے میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، روزے کی پریکٹس کر لیں اور اپنے روزے کو ٹھیک کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں روزے رکھنے کی برکت سے ایک محل عطا فرماتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مہینوں میں روزہ رکھنے کے متعلق بے شمار باتیں فرمائی ہیں۔ فرمایا، جامع صغیر کی روایت ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 300 سال کے گناہ صغیرہ کا کفارہ بن جاتا ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھے دن سے لے کر آخری تاریخ تک ہر دن کا روزہ 1 ماہ کے روزوں کے برابر اور 1 ماہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کفارہ بن جاتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹے گناہ بڑے گناہ کی ہم پہچان کیسے کریں گے؟ بظاہر دکھنے میں چھوٹا عمل ہوتا ہے کہ کسی کا آپ نے دل دکھا دیا، گرچہ بہت بڑا گناہ ہے، ہم نے چلتے ہوئے اللہ نہ کرے کوئی راستے میں تکلیف دہ چیز پھینک دی، بظاہر دکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس پر انسان جب ہمیشگی اختیار کر لیتا ہے تو یہ چھوٹا بھی پھر بڑا بن جاتا ہے۔ سنت غیر مؤکدہ کا ترک کرنا، گرچہ اس پر اتنی پابندی نہیں ہے، لیکن مستقل اگر غیر مؤکدہ سنتیں چھوڑتے چلے جائیں، نوافل کو ہم چھوڑتے چلے جائیں، جو ہماری نمازوں کے اندر 2 نفلیں ہیں، کبھی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دی، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، ریگولر ہفتے میں 1 آدھ دن پڑھ لی، اور مستقل مہینے بھر ہم نے پڑھی نہیں، تو اب یہ چھوٹا گناہ نہیں، یہ بڑے گناہوں میں آ جاتا ہے۔ تو کبھی پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں سنت غیر مؤکدہ بھی، نوافل بھی، اور مجبوری کی وجہ سے مہینے میں 5-6 دن چھوٹ جائے تو یہ چھوٹے گناہ ہیں۔ تو کہا کہ رجب کے ابتدائی جو دن ہیں ان کا روزہ اس طرح کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رجب کے قدردانوں میں شامل فرما دے۔ رجب کے اندر 3 لفظ ہیں، را، جیم اور با۔ را سے مراد رب کی رحمت ہے، جیم سے مراد جرم یعنی بندے کے جرم گناہ، اور با سے مراد بر۔ عربی کے لفظ کے اعتبار سے بر کا معنی ہوتا ہے نیکی، احسان، بھلائی۔ فرمایا کہ جو ماہ رجب کا مہینہ پائے اور عبادت میں لگ جائے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت میں اسے جگہ اس طرح عطا کرتا ہے کہ اپنی رحمت کے صدقے سے اس مجرم کے جرموں کو معاف کر کے
احسان اور بھلائی کے دروازوں میں اسے جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ ماہ رجب کی بڑی ہی برکتیں ہیں، یہاں تک کہ ایک بوڑھی عورت ماہ رجب میں عبادت کرتی تھی، ایک خاص کپڑے کے ذریعے سے، یعنی ایک خاص لباس پہن کر عبادت کرتی تھی، اور اس لباس سے اسے بڑی محبت تھی۔ اس نے ایک اعلیٰ قسم کا الگ سے اس نے جو ہے وہ اپنے لیے رجب کی عبادت کا سوٹ بنایا ہوا تھا۔ جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی بچے سے کہا کہ بیٹا مجھے اس میں کفن دے دینا۔ بچہ بھول گیا۔ جس رات تدفین کر کے گھر پہنچا اور آرام کے لیے جب سوتا ہے تو ماں خواب میں آ کر کہتی ہے کہ میں نے تجھے صرف ایک اپنی زندگی کی خواہش ظاہر کی تھی، وہ بھی تو نے پوری نہ کی۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ اس رجب کے مہینے میں جو میں جس کپڑوں کو پہن کر عبادت کرتی تھی اس سے مجھے کفن دے دینا، تو نے یہ بھی نہ کیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ جب جا کر کبٹ میں دیکھتا ہے اپنی الماری میں تو وہ کپڑا وہاں پر نہیں ہوتا۔ پھر غیب سے آواز آتی ہے کہ اللہ کی وہ بندی اس قدر رب کا قرب پا چکی تھی، جو اپنی زبان سے ادا کر رہی تھی، رب نے اس کی خواہش کو پورا فرما دیا ہے۔ ماہ رجب کی بڑی برکت ہے میرے پیاروں محترم بھائیوں۔ شاید ہم اگلے سال یہ مہینہ، اگلے سال ہم یہ ایام دیکھ پائیں کہ نہ پائیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس مہینے کی بھی ابتدا ہماری زندگی میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی رحمت کی طرف لوٹ آئیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کسی جگہ سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں راستے میں بہت بلند پہاڑ تھا۔ اس پہاڑ کو دیکھ کر، اس کی چمک کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش ظاہر ہوئی کہ اس میں اتنی چمک کیوں ہے۔ رب سے سوال کیا کہ مولا یہ عام پہاڑوں کی طرح نہیں بلکہ چمکتا دھمکتا یہ پہاڑ لگ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو یہ فرمایا کہ اس پہاڑ کو میں زبان دیتا ہوں، کیونکہ رب کی قدرت میں کسی چیز کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ نہ ہو، جو رب نے چاہا وہ ہونا ہے۔ پہاڑ کو زبان مل گئی، پہاڑ نے کلام کرنا شروع کیا۔ سلام کلام کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ سے فرمایا کہ میرے اندر، میری طے میں ایک اللہ کا برگزیدہ عبادت میں مصروف ہے، اس کی عبادت کی چمک کی وجہ سے اللہ نے مجھے چمک عطا فرما دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل ہوا کہ میں اس سے ملاقات کروں۔ رب سے فرمایا تو رب نے پہاڑ کو حکم دیا، وہ پہاڑ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ اللہ کے پیارے باہر آتے ہیں، چہرہ بھی چمک رہا ہے، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور کہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہوں، اس قدر لمبی عمر، اور کہا میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف ملا جائے، میں ان کا امتی ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ نے میری دعا سن لی ہے، اسی پہاڑ میں میرے لیے رزق کا بندوبست کر دیا ہے، اور میں رب سے یہ قوی امید رکھتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ سے ملاقات کا شرف مل ہی جائے گا۔ ملاقات کے بعد جب آپ اپنے راستے کی طرف پلٹے تو اپنے رب سے یہ بات کرنے لگے کہ مولا اس کی عبادت تو کس قدر ہے، دنیا کو چھوڑ کر پہاڑ میں بیٹھ کر اس عبادت میں تجھے منانے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا اس سے بھی بڑھ کر دنیا میں کوئی نیک شخص ہوگا جس کی عبادت اس بندے کی عبادت سے زیادہ ہو؟ جب یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی عطا فرمائی، میں نے جس نبی کے لیے ساری کائنات بنائی ہے وہ میرا محمد، وہ میرا مصطفیٰ، وہ میرا مجتبیٰ، اس کی عظمت اور شان تو وراء الورا ہے، لیکن اس کے امتیوں کو میں پورے سال میں ایک رات ایسی عطا کروں گا اور ایک مہینہ ایسا دوں گا کہ اس مہینے کے اندر بھی نہیں، اس مہینے کی ایک رات کی فضیلت یہ ہوگی کہ بندے اگر اس رات میں آ کر عبادت کر لیں گے تو میں اس اپنے پیارے کی عبادت سے زیادہ انہیں ثواب عطا فرما دوں گا۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رجب کی برکتیں اور اس میں آنے والی رات جو 27ویں شب کی طرف اشارہ کر رہی ہے،
کہ کتنی فضیلت والی رات ہے۔ بس دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رجب کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔